بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و پیمان کیے اور ان پر قائم رہے۔ قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت صحیح علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا، 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں۔ دن بھر روزے سے رہے، رات بھر قیام کرے اور کبھی بھی غصہ نہ ہو۔ کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا۔ ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اس شرط کو پورا کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو دنوں کو روزے سے رہے گا اور راتوں کو تہجد پڑھتا رہے گا اور کسی پر غصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت صحیح علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب کل صحیح۔ دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوا۔ چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا مگر کسی کی کچھ نہ چلی۔ ابلیس خود چلا۔ دوپہر کو قیلولہ کے لیے آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے کہ خبیث نے کنڈیاں پیٹنی شروع کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستا رہی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا۔ نیند کا سارا وقت اس میں چلا گیا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام دن رات میں بس اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا شام کو آنا، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ اب شام کو جب آپ علیہ السلام فیصلہ کرنے لگے، ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں، یہاں تک کہ خود جا کر ادھر ادھر بھی تلاش کیا مگر اسے نہ پایا۔ دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا۔ یہاں آپ علیہ السلام دوپہر کی 2 گھڑی آرام کرنے کے ارادے سے لیٹے تو یہ خبیث آ گیا اور دروازہ ٹھوکنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے کھلوا دیا اور فرمانے لگے، میں نے تم سے شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہا لیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا، حضرت کیا بتلاؤں؟ جب میں نے آپ علیہ السلام کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے، تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں۔ میں رک گیا۔ پھر انہوں نے اب انکار کر دیا۔ پھر لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے اور آج کی نیند بھی کھوئی۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن اسے آنا نہ تھا، نہ آیا۔ تیسرے دن آپ علیہ السلام نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آنے پائے، نیند کی وجہ سے میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام ابھی لیٹے ہی تھے کہ وہ مردود پھر آ گیا۔ چوکیدار نے اسے روکا۔ یہ ایک طاق میں سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا، میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی، پھر بھی اسے دروازے پر آنے سے نہیں روکا۔ اس نے کہا، نہیں، میری طرف سے تو کوئی نہیں آیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا، اے اللہ کے ولی، میں تجھ سے ہارا، نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا اور نہ اس نوکر پر ایسے موقع پر غصہ ہوا۔ پھر اللہ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا اس لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔ تفسیر ابن کثیر کے اس واقعے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کو اپنے اوپر کبھی بھی حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے اور نیک کاموں کے لیے اپنے ارادوں کی پختگی کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور شیطان کے شر اور بہکاوے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔